السلام علیکم سامعین، 27 شعبان المعظم اور 9 مارچ ہے۔ خبر کا عنوان ہے آواز حق۔ یہ جمعیت علماء پاکستان کے صدر محترم حضرت مولانا فضل الرحمان کا بیان ہے، اس کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اخلاقی اور فکری اور جذباتی اعتبار سے ایک قوم رہنے دیجئے، ہمیں جبر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں رکھا جا سکتا۔ ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہی اختلاف ہے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، لیکن تمام وسائل و اختیارات کو اپنے اندر سمیٹ کر اس کا ارتکاز کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے صرف ہماری خواہشات پر ہوں گے اور عوام کو صرف ہم دکھاوے کے لیے دنیا کے سامنے رکھیں گے، یہ کھیل نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے میں نہیں مانتا اس چیز کو، اور جنرل صاحب، جرنیل حضرات، اسٹیبلشمنٹ سن لے، یہ فضل الرحمان کی بھی آواز ہے، یہ اس کی جماعت کے ایک ایک کارکن کی آواز ہے۔ ہم ایک ادارے کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم آئین کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں۔ بابا خدا کے لیے چیلنج نہ کرو کہ ہم کوئی الزام لگا رہے ہیں، بغیر ثبوت کے لگا رہے ہیں، پہلے ثبوت پیش کرو۔ بھائی اگر کہیں آپ لوگوں نے چیلنج کیا اور جرگہ لگا تو ثبوتوں کے اتنے بھرمار ہوں گے کہ پھر آپ کے لیے پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر خاکم بدہن، میری بات کو خدا جھوٹی کر دے، لیکن میں حالات کو اس طرف دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے جس طرح بنگال کے حالات چلے گئے تھے۔ تو اگر کوئی ایسا منصوبہ ہے تو بتا دیجئے، ہمیں کیوں ذبح کرتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں جمعیت علماء اسلام پنجاب کی جنرل کونسل سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اخلاقی اور فکری بنیاد پر ایک قوم رہنے دو، ہمیں جبر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں بنایا جا سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ سن لے، یہ فضل الرحمان کی بھی آواز ہے اور ہماری جماعت کی بھی آواز ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کسی ادارے کا نام لیے بغیر کہا کہ ہم ایک ادارے کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا اپنی حدود میں رہو۔ گاؤں گاؤں اور دیہات میں جا کر عوام کو اپنے پسندیدہ لوگوں کو ووٹ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری جماعت کو کہا جاتا ہے کہ فلاں امیدوار کو ہمارے حق میں بٹھاؤ، ہمارے امیدواروں سے پیسے مانگے جاتے ہیں، اگر ہم نے ثبوت پیش کیے تو آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں بچے گی۔ قائد جمعیت کا کہنا تھا کہ خدا نخواستہ میں اس ملک کو بنگال کے حالات کی طرف جاتا دیکھ رہا ہوں۔ پارلیمنٹ کی حیثیت ایک نمائشی ادارے کی ہے، جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ ہم جمہوریت کو کفر قرار دینے والوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اگر دھاندلیوں سے پارلیمنٹ بنتی رہے گی تو پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے جمہوریت کے مفہوم کا تعین اکابر علماء کرام کے مشورے سے کیا ہے، ہمیں جمہوریت کے مطابق تسلسل سے چلنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اپنی مرضی سے لائی جا رہی ہے تاکہ پارلیمنٹ مغرب کے مفادات کا تحفظ کرے۔ حکمرانوں سے توقع مت رکھیں، یہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی غیرت دفن کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان اور فلسطین میں اپنے کردار کے بعد کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے؟ امریکہ کو معلوم ہے کہ یہی لوگ ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم صرف پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ پارلیمنٹ سے باہر بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمارا منشور ہے کہ ہم محکوم لوگوں کی آواز بنتے ہیں۔ میں نے شہباز شریف سے کہا کہ اپوزیشن میں آ جاؤ، کہیں ہماری تحریک کا نشانہ آپ نہ بن جائیں۔ اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی سیاسی جماعتوں نے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے۔ بہت سی جماعتوں کو میدان کی جلدی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میدان ہمارا ہی ہوتا ہے۔